الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفينا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وطبيب عيوبنا وطبيب أرواحنا وطبيب أجسادنا ومأوانا وملجانا وقائدنا وقدوتنا ومرشدنا وهادينا ومأوانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفي مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، أو كما قال النبي عليه الصلاة والتسليم. صدق الله ومولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا. معزز سامعین کرام، 25 ربیع الثانی
سن 1445 ہجری 10 نومبر سن 2023 عیسوی بروز جمعہ۔ معزز سامعین کرام، بزرگان محترم، برادران عزیز، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ کرم ہے، شکر ہے اور اس کا احسان ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہم سب کو اپنے پاکیزہ مقدس مطہر گھر میں جمعہ کی ادائیگی کے لیے جمع فرمایا۔ اللہ رب العالمین ہمارے جمع ہونے کو، کہنے اور سننے کو بے انتہا قبول فرمائے، دنیا میں اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ اور سبب بنائے، آمین۔ حاضرین، پچھلے جمعہ بلکہ اس سے 2-3 جمعہ پہلے میں نے ایک عنوان کو شروع کیا، اسی عنوان کا آج سلسلہ ہے، اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو حق بات، حق طریقے سے، حق نیت سے کہنے کی اور سننے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حاضرین، اللہ کے حبیب پاک امام الانبیاء، محبوب کبریا، امام الانس و امام الجن، امام القبلتین، امام المشرقین و امام المغربین، طٰہٰ و یاسین، مزمل و مدثر، رحمت للعالمین، تاجدار مدینہ، ساقی کوثر، شافی روز محشر، حضرت محمد الرسول اللہ، سب کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے لیے 3 کام کرنا لازم اور ضروری ہے۔ اسی کی مناسبت سے میں نے آیت شریفہ اور احادیث مبارکہ کو تلاوت کیا اور اسی کے متعلق گفتگو بھی چل رہی ہے۔ پہلی چیز کے بارے میں، پہلی بات، اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس طریقے سے تم چاہتے ہو کہ ہم اللہ اور اس کے رسول سے محبت کریں، اور یہ بھی چاہتے ہو کہ اللہ بھی تم سے محبت کرے، اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی تم سے محبت کرے، تو 3 کام۔ ان میں سے پہلا، زبان کی حفاظت۔ جب بھی بولو سچ بولو اور جھوٹ نہ بولو، اسی کے متعلق گزشتہ جمعہ بات ہوئی۔ آج بھی الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے اسی بات کو میں گفتگو کرنے کی بھرپور کوشش کروں گا۔ 2 الفاظ ایک ساتھ بولے جاتے ہیں، تعلیم اور تربیت۔ اس سے پہلے سنی نہیں سنی؟ تعلیم، تربیت، 2 لفظ ایک ساتھ بولے جاتے ہیں۔ بعض الفاظ ایسے ہیں جو ہمارے معاشرے میں، مسلم سوسائٹی میں ایک ساتھ بولے جاتے ہیں۔ ان میں سے ایک تعلیم، دوسرا تربیت۔ تعلیم آپ کو مدرسوں میں مل جائے گی، دینی اداروں میں ملے گی، درس گاہوں میں ملے گی، اسکولوں میں ملے گی، کالجز میں ملے گی، یونیورسٹیز میں ملے گی، لیکن تربیت اس جگہ پر نہیں ہوتی۔ چاہے آپ دینی تعلیم لے لیجئے،
یا عصری تعلیم لے لیجئے جسے ہم دنیاوی تعلیم کہتے ہیں، دونوں تعلیم اپنے اپنے مقام پر اپنے اپنے اداروں پر مل جاتی ہے، لیکن تربیت کی وہ جگہ نہیں ہے۔ تربیت کی جگہ اللہ والوں کے پاس، اللہ کے نیک مطیع فرما بردار بندے جو ہوتے ہیں، تربیت ان سے ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کی تربیت کے لیے، انسانوں کی رہنمائی کے لیے، انسانوں کو سیدھے راستے پر چلانے کے لیے حضرات انبیاء علیہم السلام کے سلسلے کو جاری فرمایا۔ تمام نبیوں کے نبی رحمت دو عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آخری نبی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں نبیوں میں آخر ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ تمام نبیوں کے سردار، ملائکہ کے سردار، تمام چیزیں دنیا میں جتنی وجود میں آ چکی ہے یا آنے والی ہے قیامت تک، ان تمام کے سردار میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبوت کا سلسلہ ختم ہوا، بند ہوا۔ انبیاء آتے، انسانوں کو انسان بناتے، تربیت کرتے۔ اب انبیاء کا سلسلہ ختم ہوا تو اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں بعض اللہ کے وہ نیک مطیع فرما بردار ہوں گے جن کے پاس جانے سے انسان کی تربیت ہوتی ہے، جسے علماء کہتے ہیں، مشائخ کہتے ہیں، محدثین مفسرین کہتے ہیں، اللہ کے نیک مطیع فرما بردار بندے کہتے ہیں۔ ان کی صحبت میں بیٹھنے سے، ان کے ساتھ رہنے سے، ان کی مجلسوں میں بیٹھنے سے، ان کے جوتیوں کے پاس بیٹھنے سے، ایسے اللہ والوں کی جوتیوں کو سیدھی کرنے سے اللہ تبارک و تعالی ان کے وجہ سے ہماری تربیت فرماتے ہیں۔ میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ زبان کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ ایک ساتھ جو بولے جاتے ہیں تعلیم و تربیت، تعلیم ایک جگہ ہوتی ہے، تربیت اور جگہ ہوتی ہے۔ اور آگے بڑھے، ایک آدمی کافر ہے، اب دو الفاظ کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سچے دل سے صرف یہ دو الفاظ جب کہتا ہے یہ اسلام کے دائرے میں داخل ہو جاتا ہے۔ اس نے کوئی بھاگم دوڑی تو نہیں کیا، پہاڑ کو اٹھا کر اپنے سر پر تو نہیں رکھا، محنت نہیں کیا، پسینہ نہیں بہایا، صرف کیا کہا، اس زبان سے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ وہ کافر تھا، مشرک تھا، غیروں کے یہاں بتوں کے سامنے، پتھروں کے سامنے، درختوں کے سامنے، سورج کے سامنے، پانی کے سامنے، غرض کے جانوروں کے سامنے اپنے ماتھے اور پیشانی اور جبین کو ٹیکنے والا اللہ کا مبعوث بندہ جب تھا، صرف زبان سے دو لفظ کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو وہ اسلام کے دائرے میں جب آتا ہے اب مبعوثیت سے نکل کر محبوبیت میں داخل ہو جاتا ہے، اللہ کا نیک بندہ بن جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک کافر اور مشرک 100 سال تک گناہوں میں لت پت تھا، شرک میں ملوث تھا، کفر میں ملوث تھا، اللہ کی پہچان نہیں تھی، اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہچان نہیں تھی، صرف زبان سے 2 جملے کا استعمال کیا، ایمان کے داخلے میں آ گیا، ایمان کے زمرے میں داخل ہو گیا۔ اللہ کے حبیب پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، 100 سال کا کافر کیوں نہ ہو، 100 سال کا کفر کیوں نہ ہو، 100 سال کا گنہگار کیوں نہ ہو، کلمے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو بخش دیتے ہیں۔ زبان کا کمال، کلمہ نہیں پڑھتا تھا، کفر میں مبتلا تھا، مشرک ہو کر جی رہا تھا، زبان سے 2 الفاظ کا استعمال کیا، کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، محمد الرسول اللہ کا اقرار کر لیا، ایمان کے دائرے میں، ایمان کے زمرے میں داخل ہو گیا، اب مسلمان ہو گیا۔ اور آگے بڑھیں، ایک مسلمان عورت، ایک مسلمان مرد، دونوں اجنبی، غیر محرم عورت کو دیکھنا گناہ کبیرہ، بات کرنا گناہ کبیرہ اور حرام، وکیل اور گواہوں کی موجودگی میں اگر کوئی کہے فلاں کی بیٹی کو میں نے اپنی زوجیت میں قبول کیا، میں نے نکاح قبول کیا، صرف 2 الفاظ بولنے کی وجہ سے وہ غیر محرم عورت، اجنبیہ عورت جس کا دیکھنا جائز نہیں تھا، جس سے بات کرنا جائز نہیں تھا، صرف زبان سے 2 الفاظ کہنے پر میں نے اسے نکاح میں قبول کیا، میں نے اپنی زوجیت میں قبول کیا، 2 الفاظ کے استعمال کرنے کی برکت سے اجنبیہ عورت، غیر عورت اپنی بیوی بن جاتی ہے، صرف بیوی نہیں بلکہ شریک حیات بن جاتی ہے۔ زبان کا کمال، زبان سے نکلے ہوئے الفاظ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں بڑی اہمیت رکھتے ہیں۔ دکھ درد کی ساتھی بن جاتی ہے، شوہر کے دکھ میں ساتھ دینے والی، شوہر کے پریشانی میں ساتھ دینے والی، شوہر کے خوشی میں ملنے والی، شوہر کے غم میں ملنے والی اجنبیہ عورت صرف 2 بول بولنے کی برکت سے اپنی زندگی کی ساتھی بن جاتی ہے۔ اور آگے بڑھیں، خدا نہ کرے، خدا نہ کرے کسی مصلحت کی بنیاد پر، اختلاف کی بنیاد پر، انتشار کی بنیاد پر، شیطان کے ورغلانے کی بنیاد پر، شیطان کے فتنہ پروری کی بنیاد پر اگر کوئی مرد اپنی بیوی سے غصے میں آ کر یا عورت اپنے شوہر سے غصہ کر کر دونوں کے اندر اختلاف پیدا ہوتا ہے، دونوں کے اندر انتشار پیدا ہوتا ہے، طلاق کی نوبت آ جاتی ہے، صرف اپنی زبان سے مرد 2 الفاظ طلاق کے کہہ دے، اپنی بچوں کی ماں، اپنی زندگی کے شریک حیات، اپنی دکھ درد کی ساتھی، 2 الفاظ زبان سے طلاق کے نکالنے پر اجنبیہ بن جاتی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ زبان کا کمال، زبان کی بڑی اہمیت ہے۔ اسی لیے کسی نیک بندے کے پاس ایک نوجوان گیا، الٹی سیدھی زبان سے بکواس کرنے لگا، وہ اللہ والے کہنے لگے، او نوجوان ہوش کے ناخن لے، تیرا ایک ایک لفظ نوٹ ہو رہا ہے، ایک ایک بات ریکارڈ ہو رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے تیری زندگی کی کیسٹ کو کھول کر رکھ دیا جائے گا۔ زبان کی بڑی اہمیت۔ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ
اللہ کے بہت بڑے ولی گزرے ہیں، اللہ کے بہت بڑے ولی کامل گزرے ہیں، بزرگ گزرے ہیں، وہ ہمیشہ خاموش رہتے تھے۔ مجھ جیسا سوال کر لیا ایک دن، حضرت کس سے؟ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کر لیا، حضرت آپ ہمیشہ خاموش رہتی نا، کیا تبھی نصیحت کرو؟ لوگاں چاہتے نہیں چاہتے ایک اللہ والے نصیحت کرے، اللہ والے کی زبان سے کوئی بات نکلے، ہم عبرت حاصل کریں، سبق حاصل کریں، ان سے فیضیاب ہوں، استفادہ کریں، مستفیض ہوں۔ ہر چاہتا ہے انسان، ہر بندہ چاہتا ہے، حتیٰ کہ عورتیں بھی چاہتی ہیں کہ کوئی اللہ کا بندہ پردے کے پیچھے سے دین کی بات کرے تو ہم سنیں۔ ان کی زبان سے جو الفاظ نکلتے ہیں اللہ پاک ہدایت رکھتے ہیں، رحمتوں کا ذریعہ بنتے ہیں، برکتوں کا ذریعہ بنتے ہیں۔ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ سے ایک نوجوان نے سوال کیا، حضرت آپ ہمیشہ خاموش رہتے ہیں، کچھ نہ کچھ نصیحت کر دیجئے تاکہ ہمیں فائدہ ہو۔ کیا جواب دیا معلوم؟ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ نے، اللہ اکبر، سونے کے پانی پر لکھنے کے لائق ہیں، فرمایا اے نوجوان، جس نے میری خاموشی سے کچھ حاصل نہیں کیا اس نے میری نصیحت سے کچھ نہیں پائے گا۔ اس نے میری خاموشی سے کچھ حاصل نہیں کیا، میری نصیحت سے کیا پائے گا؟ اس لیے کہ میرے نبی کا فرمان ہے، من صمت نجا، خاموش رہو نجات پاؤ گے۔ سب سے زیادہ فتنے کی جو چیز ہے، کیا بولو؟ زبان، سب سے زیادہ فتنے کی چیز۔ ایک پوائنٹ کی بات بتانے چلا ہوں میں آپ کو، ذرا دل کی تختی پر اور دماغ کی تختی پر لکھ کر لے جائیں اس بات کو۔ اللہ تبارک و تعالی نے زبان کو جو اندر رکھا ہے، زبان سے باہر دو پروٹیکشن، حصار، کامپاؤنڈ، دو چیزوں کی حصار بندی اللہ نے رکھا ہے۔ زبان تو اندر ہے، ایک ہونٹوں کی دیوار، دوسرے نمبر پر دانتوں کی دیوار۔ یحییٰ بن معاذ رازی، امام رازی رحمت اللہ علیہ جن کو کہتے ہیں وقت کے اللہ والے بہت بڑے امام، محدث، مفسر، انہوں نے لکھا ہے اللہ تبارک و تعالی نے زبان کو 3 نمبر پر رکھا ہے۔ پہلے نمبر پر ہونٹوں کی دیوار، دوسرے نمبر پر دانتوں کی دیوار۔ یہ ہونٹوں کی دیوار سمجھ لیجئے گیٹ، دروازہ، یہ ہونٹوں کا دروازہ اور دانتوں کا دروازہ کھول کر زبان ہلانے سے پہلے سوچنا چاہیے کہ انجام کیا ہوگا، میری زبان سے کیا الفاظ نکلنے والے ہیں، اس کا انجام کیا ہوگا۔ انتہا تو یہاں ہوتی ہے، ابتدا تو یہاں ہوتی ہے، لیکن انتہا الفاظ کے نکلنے کے بعد۔ اسی لیے امام رازی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا پیر پھسل جائے تو آدمی اٹھ کر کھڑے ہو سکتا ہے، زبان پھسل جائے، زبان سے غلط بات نکل جائے، پلٹ کر واپس نہیں آ سکتے۔ پیر پھسل جائے آدمی کھڑ سکتا ہے اٹھ کر، زبان سے غلط بات نکل جائے واپس آتا کیا؟ کہتے آدمیاں بولتی جی یہ بات واپس لو جی، تمہیں بولتی نہیں بولتی، لینے ہوتا کیا واپس سے؟ کیا پیسے واپس لے کر جیب میں رکھنے؟ کیا پین واپس لے کر رکھنے؟ کیا مسواک؟ سنیں کہ نہیں سنیں؟ کیا جی بولے تمہیں واپس لو جی، بات یہ
نہیں، واپس لینا اسی طریقے سے مشکل ہے جس طریقے سے گائے کے تھنوں سے دودھ نکلنے کے بعد واپس نہیں جاتا۔ دودھ نکالنے کے بعد اونٹنی سے یا گائے سے یا بکری سے واپس جاتا کیا دودھ ہے؟ ممکن ہے ہی نہیں۔ وہ خدا کے لیے ممکن ہے، بندوں کے لیے نہیں۔ دنیا کی ٹیکنالوجی آ جائے، ترقی کرتا چلا جائے زمانہ، کچھ نہیں ہو سکتا۔ میرا رب چاہے تو کہہ دے کن فیکون، آیا ہوا دودھ واپس چلا جائے گا۔ یہ خدا کی صفت، یہ خدا کی شان، بندوں کی شان نہیں۔ اسی لیے زبان سے الفاظ کہنے سے پہلے 100 مرتبہ سوچنا، اس کی ابتدا تو یہاں سے ہو رہی ہے، انتہا کہاں ہوگی اور اس کا انجام کیا ہوگا۔ اسی لیے اللہ والوں نے کتابوں میں لکھا ہے، عقل مند انسان سوچ کر بولتا ہے، بے وقوف انسان بول کر سوچتا ہے۔ عقل مند کیا کرتا؟ سوچ کو بولتا، آرام سے بولتا، کیا بولنا کیا نہیں بولنا۔ بے وقوف انسان بول کر بعد میں سوچتا، سو غصہ ٹھنڈا ہو کیا بول لینا میں۔ عام طور پر معاشرے میں جتنے جھگڑے ہو رہے ہیں، گھروں کے اندر جتنے جھگڑے ہو رہے ہیں، زبان کی بنیاد پر ہو رہے ہیں۔ یہ طلاق کی نوبت، خلا کی نوبت، جھگڑے، لڑائیاں، فساد، یہ سب زبان کی بنیاد۔ اللہ کی عزت و جلالت کی قسم کھا کر کہتا ہوں میرے پیارو، اس زبان کو کنٹرول میں رکھ لیں گے نا ہم، فساد نہیں ہوتا، نہ محلے میں فساد، نہ پڑوس میں فساد، نہ گھر میں فساد، کسی جگہ فساد ہوتا ہی نہیں۔ یہ زبان، اسی لیے فرمایا بات کرنے سے پہلے بات کو تولو، بعد میں بولو۔ بات کو تولو، بعد میں بولو۔ ایک ایک لفظ ریکارڈ ہو رہا ہے، اللہ کے یہاں جواب دینا پڑے گا۔ خوف خدا پیدا کرنا، خشیت الہی پیدا کرنا، یہ کمال کی بات ہے۔ آدمی عقل مند ہے کہ بے وقوف ہے، کب معلوم ہوتا؟ معلوم خاموش رہا تو نہیں معلوم ہوتا۔ اس کی عقل مندی کا اور بے وقوفی کا پتہ اس کے بعد سے چلتا ہے۔ ایک شاپ ہے، دکان، شٹر بند ہے، کیا معلوم ہوتا وہ سونے کا دکان ہے کہ بھاجی پتے کا دکان ہے؟ معلوم ہوتا کیا؟ نہیں۔ شٹر اوپن کرنے کے بعد معلوم ہوتا یہ دکان سونے کا، چاندی کا، یہ دکان بھاجی اور پتے کا، یہ دکان فلاں چیز کا۔ اسی طریقے سے ہمارے ہونٹ اور دانت بند ہیں، زبان خاموش ہے تو پتہ نہیں چلتا انہیں عقل مند ہے یا بے وقوف ہے۔ بولنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ انہیں کتنا عقل مند ہے اور کتنا بڑا بے وقوف ہے۔ اسی لیے بات کو پہلے تولنا، بعد میں بولنا۔ کتابوں میں لکھا ہے، یہ ٹائم بھی ایسا جاتا، ابھی بیٹھا اس میں آدھا گھنٹہ ہو گیا۔ اللہ والوں نے کتابوں میں لکھا ہے، قطب عالم، محبوب العلماء والصلحاء حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد صاحب نقشبندی مجددی دامت برکاتہم العالیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، زبان غلط استعمال کرتی ہے تو موت کا فیصلہ بھی زبان سناتی ہے۔ گزشتہ جمعہ میں نے ایک واقعہ سنانے کا عہد کیا تھا، اب اس کا موقع نہیں، اللہ نے موقع دیا، انشاءاللہ آئندہ جمعہ عرض کروں گا۔ اس موقع پر ایک دوسرا واقعہ مجھے یاد آیا، سناؤں؟ بولوں؟ زبان غلط استعمال جب کرتی ہے، زبان غلط چلتی ہے تو انسان کے موت کا فیصلہ بھی زبان سناتی ہے۔ وہ کیسے؟ ایک واقعہ سنا کر بات ختم کریں گے انشاءاللہ۔ واقعہ بھی بڑا ہے، وہ ٹائم تک برابر بولتے انشاءاللہ، ایسا نہیں کہ 5 منٹ میں ختم کر کو حضرت، ایسا نہیں، وہ وقت تک برابر چلتا ہے۔ میں اسے کھینچ کر چھوٹا کر واقعے کو لمبا ہونے نہیں دیتا، لیکن واقعہ مکمل کریں گے انشاءاللہ۔ ایک بادشاہ تھا، کون تھا؟ بولو کون تھا؟
بادشاہ، اب تو نہیں، بادشاہ نہیں، وہ زمانہ چلے گا، بادشاہوں کا زمانہ نہیں، اب سی ایم کا زمانہ، پی ایم کا زمانہ۔ بادشاہان تھے اور نیک بھی ہوتے تھے، نیک بادشاہان کی ان کی تاریخ بھی موجود ہے۔ ایک بادشاہ، اس کا ایک قریبی آدمی تھا وزیر، بادشاہ کے پاس وزیر رہتی کچھ، اس میں سے قریب بعض مشیر رہتی، مشورہ دینے والے، بادشاہ ان سے مشورہ کرتی، جیسا کہ اکبر بادشاہ، اس کا مشیر بیربل وغیرہ وغیرہ۔ بادشاہ کا وہ جو وزیر تھا بالکل خاص، بادشاہ اپنی کرسی کے بازو بٹھاتے اسے، آہستہ سے بات کرتے دونوں، مشورہ کرنا تو تیسرے کو نہیں معلوم ہونا۔ ایک آدمی کو جلن پیدا ہوگا، ارے رے کیا رہے انہوں بادشاہ، اسے ہمیں بھی وزیر ہاں، انہیں بھی وزیر، لیکن اسے بازو بٹھا کو ہم نہ وہاں بٹھاتی، کوئی وہاں بیٹھے ہیں، اسے بازو بٹھا کو ان کے ہاتھ کے بازو کیا کہ آہستہ آہستہ مشورہ کرتی نا اس سے، ہم نہ بولتے نہیں نا، ایک جلن پیدا ہوگا۔ کیا جلن؟ کیا تبھی کر کو بادشاہ کے نزدیکی سے اسے دور کرنا۔ بعض لوگوں کا مزاج ہوتا ہے ایسا، اللہ معاف فرمائے، ایسی عادت سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ امت کے اندر جو ایسے لوگ ہیں اللہ سب کی حفاظت فرمائے، مردوں کی بھی حفاظت فرمائے اللہ پاک، عورتوں کی بھی حفاظت فرمائے۔ آمین بولو، زور سے بولو۔ قبولیت کی گھڑی ہے جمعہ کا دن، کسے معلوم آمین بولنے سے قبول ہو جائے اور اس بیماری میں جو مبتلا ہو گئے ہیں یا ہونے والے ہیں بچ جائے۔ ایک دن کیا کرے، غلط منصوبہ بنانا شروع ہوا، جسے بولتی حسد، بولتی نہیں حسد، دیکھو یہ جلن دل میں، انہیں ترقی نہیں کرنا، اس کی نعمت مجھے مل رہی کہ نہیں مل رہی کی، بادشاہ منجے وہاں بٹھا رہی کی، بازو اس کے نہیں بٹھا رہی کی، وہ الگ بات، لیکن اسے نہیں بٹھانا وہاں، بادشاہ کو بھی وزیر کو یوں پڑ جانا، یوں کہ تو کیا سمجھتی ہیں، سمجھ میں آتا نہیں آتا، تو میں ہو جانا، ویری پڑ جانا، دشمنی آ جانا ان میں۔ کیا کرنا، بہت سوچا انہیں، ایک ہفتہ 2 ہفتے سوچا، دماغ لڑایا، شیطان آیا وہاں، ایک مشورہ دیا۔ کیا مشورہ؟ ارے اللہ کے بندے، سمپل کام ہو، شیطان کے لیے سمپل اس نا، ان شہاد لگا کو یوں دیکھتا سنے تماشا، شہاد لگانا شیطان کا کام، اور باقی کے سب لڑ کر مرتی، انہیں بولتا میرا کام انوش کر رہے، میں کیا ہی کرنا۔ اب گیا انہیں بولا سمپل کام، بولا انہیں سمپل، ارے وہ بادشاہ کے قریبی آدمی وزیر، اب بادشاہ سے جدا کرنا بولے تو سمپل بول رہے نا تمہیں، میں یہ ترکیب دیتا ہوں۔ کیا ترکیب؟ بادشاہ کو بدبو سے نفرت، بادشاہ کو بدبو سے نفرت، وہ نیک بادشاہ تھا، اچھا انسان تھا۔ ایک کام کرنا، یہ جو خاص وزیر ہے نا، اس سے تیرے گھر میں دعوت کر، ایک دن کیا کر، دعوت کر۔ جب انہیں آتا، اب وزیر کا تو ایک ہی چکنا برادری کے، ایک ہی اسٹاف کے آدمی، ایک آدمی دعوت دیا تو ایک آدمی جانا چاہیے، دعوت دے کو بلا کو، اس کے اندر پیاز لہسن بہت زیادہ ڈال، کھانے کے بعد منہ میں سے بو آنا، پیاز کی باس آنا، لہسن کی باس آنا۔ اب بادشاہ کے پاس جب وزیر جانے کی باری آتی، اس سے گھنٹہ پہلے بلا کو کھلانا، تو تیرے گھر میں دعوت کھاتے ہی فوراً بادشاہ کرنے جانا۔ اچھا ٹھیک ہے، اس کے بعد دیکھ کیا ہوتا ہے، کو میرے ترکیب پر عمل کر، بہت اچھی بات۔ بیوی کو بولا ہمارے خاص وزیر آ رہی، اب بیوی کو بھی بول کر رہتا انہیں، بادشاہ کے اتنے قریب ہیں انہوں، کیا تبھی کر کو ان کو دور کرنا۔ اب مرد چاہا تو بیوی بہت چاہتی، اور بعض نیک بندیاں رہتی، چھوڑو جی کہیں کو وہ سب پریشانی نو کان تک بٹھا لیں دے، تمہیں بھی وہ ایک جاب میں ہی نہیں، تمہیں بھی ایک ڈیوٹی میں ہی نہیں، تمہارا کام تمہیں کرو، ان کا کام انہوں کر رہے ہیں، ایسا بولنے والے بندیاں بھی ہیں، لیکن بہت کم۔ زبان کے متعلق میں سمجھا رہا ہوں، زبان غلط ہے تو موت کا فیصلہ بھی کر سکتی ہے زبان۔ بیوی کو بولا اچھا پکانا، اور یہ بھی بولا کہ پیاز لہسن ہے نا ذرا زیادہ ڈالو،
اچھی بات. ان کا مشورہ ہوا, دعوت ہوئی, وزیر خاص کو جا کو انہوں بولے, چھوٹے وزیر ہمارے گھر میں دعوت ہے, قبول کرنا. ارے کیا بات کر رہے ہیں بھائی, آئیں گے؟ ہم ایک ہی جگہ نہ خدمت کر رہے ہیں. اب میرے گھر میں دعوت ہوئی تو تمہیں آنا, تمہارے گھر میں دعوت دے رہے ہیں تو آنا, محبت کی علامت ہے. چلو ٹھیک ہے, آتا ہوں میں. وزیر گیا, خاص بادشاہ کا جو وزیر تھا نا انہیں گیا, جا کو کھانا بیٹھا, کھانے 2-3 نوالے اٹھایا, بالکل پیاز اور لہسن کی باس کھانے ہو رہا نہیں. اب بول بھی سکتے نہیں میزبان کو, کیا بھی ایسا بنی نہ, تمہیں نہیں بول سکتے, بولنا بھی نہیں. پسند آئے تو کھانا پیٹ بھر کو, نہیں تو کتنا ہوتا ہے کہ کھا کر بھی الحمدللہ کھا لیا. یہ تعلیم ہے. خیر ٹھیک ہے, وہ وزیر گیا, 2-4 نوالے کھایا. اب زبردستی بازو وزیر بیٹھ کر, دوسرے وزیر تھے نا, ڈال کو کھلائے. اب ان کا مقصد کیا, انہوں کھانا, بادشاہ کو جا کو بات کرنا, ان کے منہ سے بو آنا, بادشاہ کو نفرت آنا, ان کو سزا سنانا, دور ہونا انہوں. یہ مقصد سے دال کو کھلائے. رکھو بھائی, نہیں بھائی پیٹ بھر گا بھی, نہیں کھاؤ, کیا اتنا کھائے نا, تمہیں بولتی نہیں بولتے, بعض لوگوں کی عادت اصرار کر کھلاتی. ٹھیک ہے, نہ چاہتے ہوئے بھی, ارادہ نہ ہوتے ہوئے بھی یہ وزیر کو پیٹ بھر کر کھانا پڑا. کھا کو گھر کو ہے, بیوی سے ملے اور بولے کہ میں بادشاہ کے یہاں جاؤں. جب بیوی سے بات کر رہے تھے, اس کے منہ میں وزیر کے بات آئی. بیوی بولی, کیا جی کھا کر آ گئے تمہیں, تمہارے منہ میں بانس آ رہی نا پیاز لہسن کی. ارے ہمارے وہ دوست کے یہاں دعوت ہوئی تھی, وہاں شاید انہوں, دیکھو شاید گمان نہیں کرے گا, شاید پیاز لہسن زیادہ پڑ گئی رہیں گا, اس میں کیا کی باس آ رہی. اب اتنی زیادہ باس تھی, شدت کی باس. اب وقت بھی ہو گیا تھا بادشاہ کے دربار میں پہنچنے کا. بادشاہ کے دربار میں پہنچنے سے پہلے یہ جو دعوت کر کھلایا, یہ وزیر پہنچ گیا. جا کو بادشاہ کو جھوٹ کہا. کیا کہا, بادشاہ جس وزیر کو تمہیں تمہارے بازو بٹھاتی وہ تمہاری شکایت کر رہا نا, پیچھے جا کو. کیا بھئی, وہ پیچھے آ کو بولا میرے سامنے, بادشاہ جب بات کرتی ان کے منہ سے بو آتی, مجھے برداشت کرنے نہیں ہوتا. اب کیا کروں بادشاہ, ان کی بات سننا پڑتا, اس کے واسطے مجبور ہو کر میں ان کی بات سن لیتا ہوں, لیکن ان کے منہ سے بو آتی کو بول کر ہے انہیں. بادشاہ کو پہلی بات تو یقین نہیں آیا کہ میرا خاص وزیر ایسا نہیں بول سکتا. اس نے یقین دلایا. اگر آپ یقین نہ کریں, یقین نہ آئے آپ کو, آج دیکھ لیں کہ آپ کو بات کرتے وقت منہ پر ہاتھ رکھ کر کے بات کرے گا. یہ اس بات کی علامت ہے کہ بات سچی ہو جائے گی کہ تمہارے منہ سے بو آ رہی ہے. یہ بو سے بچنے کے لیے تمہارا خاص الخاص جو وزیر ہے منہ پر ہاتھ رکھ کر بات کرے گا. بادشاہ کو غصہ آیا. ارے بیوقوف انسان کو, بھائی میرے بازو بٹھاتا ہوں, میرا مشیر بنایا میں نے, مشورہ میں کرتا ہوں چھوٹے بڑے چیزوں سے, میرے بارے میں شکایت کیا جا کر کے بادشاہ کے منہ سے بو آتی ہے, بدبو. آنے دو, آج دیکھیں گے. وزیر آیا. یہ جو خاص وزیر تھا میرے بھائیوں, اس جملے پر نوٹ کرنا, یہ جو وزیر ہے نا دعوت کھا کر جو آیا, بادشاہ کا جو خاص, ایک جملہ بول کر کے دربار میں آتا تھا. کیا جملہ بولتا تھا, بادشاہ سلامت, احسان کرنے والوں پر احسان کیجئے, برائی کرنے والوں کی فکر نہ کیجئے, برائی خود اسے سزا دلوا کر رہے گی. یہ جملہ بول کر آتا تھا ہمیشہ. اب جب آیا بادشاہ کے دربار میں, یہی جملہ بول کر آیا, بادشاہ سلامت, احسان کرنے والوں پر احسان کیجئے اور برائی کرنے والوں کی فکر نہ کیجئے, اس کی برائی اسے خود سزا دلوا کر رہے گی. بول کر کیا آیا, حسب معمول اس کی جو کرسی تھی بیٹھ گیا. بادشاہ کو اندر سے غصہ, اچھا میرے بازو بیٹھنے والا انہیں, میں اس سے مشورہ کرتا ہوں, خاص بنایا میں اسے, میری شکایت کرتا کہ انہیں باہر جا کو میرے منہ میں سے بدبو پاس آتی بول کر. دیکھیں گے آج. آزمانے کے واسطے بادشاہ کان کے پاس منہ لے کر گئے کچھ مشورہ کرنے. اب اسے معلوم تھا نا بندے کو, بیوی بول کر تھی نا, دیکھو جی تمہیں بات کر رہی ہوں, سب بات آ رہی تمہارے منہ میں, بادشاہ کے پاس کیسا بات کریں گے. ہر کوشش کیا, کلی کیا, جو کچھ کرنا تھا اس وقت کیا, لیکن پھر بھی منہ سے بو نہیں گئی بدبو.
وزیر ڈر گیا، اب تاخیر بھی ہو جاتی، آیا، اب بادشاہ بات کرنے کے واسطے یوں منہ لے کر آئے، اب بادشاہ کو انہوں بھی بات کرنا، بادشاہ بات کرے تو انہوں بھی بات کرنا نا، بادشاہ یوں بات کرے تو انہیں یوں نہیں بات کر سکتا نا، یوں ہی بات کر سکتا ہے۔ بادشاہ کے سامنے منہ لے کر جائیں گے، بات کرے گا تو اس کی منہ کی بدبو بادشاہ کو آئے گی۔ اب اسے معلوم تھا کہ بدبو سے حد درجے نفرت ہے بادشاہ کو، وزیر کو معلوم تھا، تو وزیر نے کیا کیا، بادشاہ کو بات کرتے ہوئے یوں ہاتھ منہ کے سامنے رکھ کر کے بات کیا۔ بادشاہ کو یقین ہو گیا کہ دوسرا وزیر جو بولا مجھے آ کر کہا وہ بالکل سچ کہا، کہ اس نالائق نے جسے میں میرے تقرب حاصل کیا اور میرا بازو قریب بٹھایا، میں اسے مشیر بنایا، اس سے میں گفتگو کرتا ہوں، جو اس سے میری باتوں کو شیئر کرتا ہوں، کسی اور وزیر سے نہیں کرتا، لیکن یہ نالائق انسان میری شکایت کر کر واقعی آج مجھے گفتگو کرنے سے پہلے اپنے منہ کے پاس ہاتھ رکھ کر گفتگو کر رہا ہے۔ غصے میں آ کر اپنے انعام لکھنے کی پین کو نکال کر کے معلوم نہیں وزیر کو بھیج دیا، فوراً جو ہے لکھا، ایک دوسرے وزیر کو، جلاد کو لکھا، جس کے ہاتھ میں خط دے کر بھیج رہا ہوں اسے فوراً پکڑ کر قتل کر دینا۔ حالانکہ یہ پین سے انعام لکھتی ہیں، بادشاہ کی پین الگ الگ رہتی، انعام لکھنے کی الگ ہے، تحفے تحائف لکھنے کی الگ پین، سزا سنانے کی پین الگ، اور اسے معلوم تھا، جو شکایت کیا نا اسے معلوم تھا کہ بادشاہ کی خاص پین، اس سے انعام لکھتی سو، سزا سناتی سو دوسرے پین سے، بادشاہ نے اپنی پین سے جو لکھا ہے، حالانکہ جلد بازی میں آ کر، غصے میں آ کر کے اپنی پین کو نکال کر کے لکھ دیا۔ اسے یہ سمجھ گیا کہ انعام لکھا ہے، یہ لکھ کر کے چیٹی اسی کو دیا۔ بادشاہ نے اسی کسی کو دیا، یہ جو خاص تھا نا وزیر، اسی کے حوالے کیا کہ یہ چٹی لگ جا کر فلانے آدمی کو دینا۔ یہ کیا لکھوں، کدھر لکھوں، کیا ہونے والا ہے، یہ نہیں بولا، صرف اتنا کہا کہ چٹی لے جا کر اس فلانے آدمی کو دینا۔ اب جو جھوٹ بولا تھا نا، بادشاہ کو بھی وزیر کو دور کرنے کے واسطے وہ کھڑے ہو کر وہاں دیکھ رہا تھا، بادشاہ نے اپنے خاص پین سے لکھا ہے، انعام لکھا ہے۔ اب یہ جو وزیر خاص چٹی لے کر گیا، باہر نکلتے ہی وہ دروازے پر پکڑ لیا، ارے کہاں جا رہی بھائی؟ نہیں، بادشاہ سلامت مجھے چٹی دیے، فلانے آدمی کو دینے جا رہا ہوں۔ ارے تم نہ تو انعامات ملتے رہتی ہیں، بادشاہ کے خاص آدمی تمہیں یہ چٹی منجے دیو، میں لگ جا کو وہاں پہنچا تو۔ ارے نہیں بھی بادشاہ مجھے 300 میں پہنچانا وہاں۔ نہیں، کام کرو، یہ چٹی منجے دیو، وقتی تمہیں پریشانی اٹھاؤ نہ کو، میں لے جا کر پہنچا تو۔ اب بہت اصرار کیا، یہ وزیر خاص انکار کیا کہ میں پہنچاؤں گا، وہ جو چاڑی لگایا تھا، جھوٹ بولا تھا، وزیر نے کہا نہیں یہ چٹی مجھے ہی دیو، میں پہنچاتا ہوں۔ اچھی بات، ٹھیک ہے، لے بھائی، تو پہنچایت کیا، میں پہنچایت کیا، رہتی نا ہم جیسے، لے بھائی سیدھا لے۔ وزیر چلے گئے وہ۔ اب یہ وزیر لے جا کر جہاں پہنچانا تھا، یہ وزیر نے کہا فلانے آدمی کو پہنچانا، لے جا کر وہاں پہنچائے۔ وہ آدمی کے پاس چٹی پہنچی، کھول کر دیکھا، بادشاہ نے لکھا تھا، جس کے ہاتھ میں چٹی دے کر بھیج رہا ہوں اسے پکڑو، فوراً قتل کرو۔ اس نے پکڑ کر قتل کر دیا۔ کیا ہوا؟ زبان غلط استعمال کی، موت کا فیصلہ سنائی۔ رات گزر گئی، دن ہوا، اب بادشاہ کے دربار میں یہ پہلے والا وزیر جو آیا، ہمیشہ آتے آتے کھڑے ہو کر کہنے لگا، بادشاہ سلامت، احسان کرنے والوں پر احسان کیجئے، برائی کرنے والوں کی فکر نہ کیجئے، اس کی برائیوں سے سزا دلوا کر رہے گی۔ یہ جملہ بول کر آیا اندر، بادشاہ دیکھتے ہی گھبرا گیا، ارے یہ بچ کیسے گیا، یہ بچ کیسے گیا، یہ قتل ہو جانا چاہیے تھا نا، میں نے قتل کی سزا سنائی تھی، پھر یہ کیسے بچ گیا؟ آیا وزیر حسب معمول بیٹھا، وہ جملہ کہہ کر آیا بیٹھا، بادشاہ ہکا بکا ہو گیا، پسینے بادشاہ کے چھوڑ گئے، گھبرا گیا، یہ تو قتل ہو جانا چاہیے تھا، بچ کیسے گیا یہ؟ آخر نے پوچھا، بادشاہ نے پوچھا، ارے بھائی بات کیا ہے؟ بادشاہ نے صاف صاف لفظوں میں کہا، کل جو تم نے حرکت کی ہے اس کی بنیاد پر میں نے میری پین سے تجھے موت کی سزا سنائی تھی، کیا یہ سزا کی چٹھی لے جا کر فلانے آدمی کو نہیں دی؟ اس وزیر نے کہا، بادشاہ سلامت، آپ کی حکم کی تعمیل کرتے ہوئے میں باہر نکلا لے کر، وہ جو وزیر تھا نا دوسرے والا، اس نے اصرار کر کر یہ چیٹی لے جانے کا اصرار کیا، میں نے دے دیا اور اس کے ہاتھ میں دے کر بھیج دیا۔ تو پوری بات بادشاہ نے پوچھا، یہ مسئلہ تھا، کیا ہوا؟ تو اس نے کہا، واللہ اللہ کی قسم کھا کر میں کہتا ہوں، میرے دل و دماغ میں بھی یہ بات نہیں آئی کہ تمہارے منہ سے بدبو،
میں کبھی بول سکتا ہوں ایسے؟ نہیں نہیں، بلکہ بادشاہ سلامت ہماری اور تمہاری جتنی محبت ہے، یہ محبت کو دیکھ کر اس نے جل کر مجھے اور آپ کو دور کرنے کے لیے، جدا کرنے کے واسطے اس نے یہ ترکیب کی ہوگی، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے موت کی سزا سنائی۔ تو میرے پیارو، زبان کی حفاظت بہت ضروری ہے۔ زبان کے کرتوت کی وجہ سے بعض مرتبہ انسان مصیبت کے گھیرے میں آ جاتا ہے، تکلیف کے گھیرے میں آ جاتا ہے، حتیٰ کہ موت کے اندر، موت کے گھیرے میں آ جاتا ہے، موت واقع ہو جاتی ہے۔ اسی لیے فرمایا زبان کی حفاظت بہت ضروری ہے۔ جس کی زبان صحیح نہیں ہے اس کی زندگی کی عمر تنگ کر دی جاتی ہے، روزی روٹی تنگ کر دی جاتی ہے، سکون اجاڑ دیا جاتا ہے، راحت ختم کر دی جاتی ہے، روزی روٹی کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے، جھوٹ سے حفاظت فرمائے، غیبت سے حفاظت فرمائے، بہتان سے حفاظت فرمائے، جلن بغض جتنی چیزیں ہیں یہ تمام چیزوں سے اللہ پاک میری آپ کی تمام امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ اور ایک درخواست ہے، فلسطین کے حالات، غزہ کے حالات آپ کے سامنے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہم تو جا نہیں سکتے، گزشتہ جمعہ میں نے کہا تھا نا آخر میں، ہم تو جا نہیں سکتے، صدقہ کر سکتے ہیں، نفل روزہ رکھ سکتے ہیں، اور آیت کریمہ کا اہتمام کروا کر دعاؤں کا اہتمام کر سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں، سب سے گزارش ہے کہ نمازوں کی پابندی کرنا۔ میں عام طور پر کہتا ہوں، کھانے کا وقت آگے پیچھے کر لو، سونے کا وقت آگے پیچھے کر لو، چلے گا، ہو سکتا ہے، لیکن نماز کبھی نہیں چھوڑنا، نماز کبھی نہیں چھوڑنا۔ سفر میں ہو، حضر میں ہو، کاروبار میں ہو، تجارت میں ہو، آپ آٹو چلا رہے ہو، بھاجی پتہ بیچ رہے ہو، اذان کی آواز کانوں میں پڑے، اللہ اکبر اللہ اکبر، کام کو سٹاپ کرو اور اللہ کے گھر کی طرف آؤ۔ مجھے اس موقع پر ایک اور واقعہ یاد آیا، حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا انشاءاللہ موقع ملے تو آئندہ جماعت کروں گا، کوشش کریں گے۔ دعاؤں کا خاص اہتمام، وہ کٹ رہے ہیں، مٹ رہے ہیں، لیکن ہم دعا بھی نہ کریں۔ آپ کے یہاں قنوت نازلہ ہوتی فجر بعد، فجر کی نماز کے بعد ہوتی؟ جی، شرکت کرو، نمازوں کی پابندی، فجر کی نماز میں آؤ، قنوت نازلہ پڑھی جاتی ہے، ہر جملے پر آمین 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 بولو۔ بس اتنا کر سکتے ہی، کل قیامت کے دن فلسطین، غزہ، حماس والے پکڑ لیں گریبان، ارے ظالموں، مسجد اقصیٰ کے لیے اور فلسطین کی حفاظت سرزمین کے لیے انبیاء کی پیاری لاڈلی مسجد اقصیٰ، اس کی حفاظت کے لیے ہم نے جانوں کے نذرانے کو پیش کیا، تم نے کیا کیا؟ ہم بول سکتے ہیں کہ پاک پروردگار عالم، اے میرے بھائیوں، بہنوں، بچوں، بزرگوں، ہم بول سکتے ہیں کہ ہم وہاں تک پہنچ نہیں سکتے تھے، اس لیے کہ کمزور تھے، وسائل نہیں تھے، اجازت نہیں تھی۔ ہم آپ کے لیے دعا کی، اس لیے کہ دعا بہت بڑا ہتھیار، الدعاء مخ العبادہ، الدعاء سلاح المؤمن۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا اتنا پاورفل ہتھیار ہے میرے بھائیوں، خدا کے عرش کو ہلا سکتے ہیں، ایسا پاورفل ہتھیار میرے اور آپ کے نبی نے ہمارے حوالے کیا ہے۔ دعاؤں کا اہتمام کرو ان کے لیے، اللہ تبارک و تعالی ان کے لیے راحت، سکون، چین نصیب فرمائے۔ اسرائیل اور جتنے یہودی ہیں، اللہ پاک ان کے سازشوں کو ناپاک فرمائے، نیست و نابود فرمائے۔ ان کے جو مصنوعات ہیں، ان کی جو چیزیں ہیں اور ان کی بنائی ہوئی کمپنیوں کے تمام چیزوں کو جان کر بچنے کی کوشش کریں۔ لات ماریں ایسے چیزوں سے جو ہمارے ایمان والے کے خون کو چوس کر، ہمارے بینیفٹ سے وہ ہتھیار خرید کر، ہمارے ہی قوم، ہمارے ہی برادری، ہمارے ہی کلمہ گو مسلمان بھائی بہنوں کے خون کو بہانے والے کمبختوں کی ہم کوئی چیز کو لے کر استعمال کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ سمجھ میں ہی بات، اس کا اہتمام کریں، بس اللہ کے یہاں سے ہم پکڑ سے حفاظت بھی ہو سکتے ہیں۔ اللہ پاک خیر و عافیت کے فیصلے فرمائے، دونوں جہان کی سعادت، رحمت، برکتیں عطا فرمائے، آمین۔ و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ شاید کہ 5 منٹ تاخیر ہو گئی ہے، معذرت چاہتا ہوں۔